بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. تین باتوں کا اہتمام کر لو، انشاءاللہ محروم نہیں رہو گے. ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تین باتوں کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تین باتوں کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا. نمبر ایک تو مخلوق سے حسن زن. روئے زمین پر ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے. اگر ایک مسلمان کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ لیا تو دوزخ کی آگ کو اپنے اوپر حلال کر لیا. ایک تو مخلوق سے حسن زن، روئے زمین پر ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے. اگر ایک مسلمان کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ لیا تو دوزخ کی آگ کو اپنے اوپر حلال کر لیا. کیا مطلب کہ ایک مسلمان کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ لیا تو دوزخ کی آگ کو اپنے اوپر حلال کر لیا. یہ اصل میں ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ بڑائی، تکبر. بطر الحق وغمت الناس، بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. اس حدیث شریف میں یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھنا، بلکہ الناس کا جملہ ہے جس میں کافر مسلمان سب داخل ہیں. کسی کافر کو بھی اپنے آپ کو کسی کافر سمجھنا، ہم تو اس سے افضل ہیں، یہ جائز نہیں ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاتمے کے اعتبار سے کافر کو بھی اگر اپنے آپ کو کافر سے بھی کمتر سمجھو کہ نہ جانے میرا خاتمہ کیسا ہو جائے. تو تکبر کہتے ہیں حق بات کو نہ ماننا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ لیا تو دوزخ کی آگ کو اپنے اوپر حلال کر لیا. محی سننا حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت والا، ہم ایک آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، سود میں بھی مبتلا ہے، رشوت میں بھی مبتلا ہے، فلاں گناہ میں بھی سب گناہوں میں مبتلا ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو توبہ کی بھی توفیق ہوتی ہے، نمازوں کی بھی پابندی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھنے کی بھی توفیق دی ہوئی ہے، گناہوں سے بھی بچایا ہوا ہے. تو میں کیسے اس آدمی کو حقیر نہ سمجھوں؟ سامنے کا معاملہ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ آدمی فلاں گناہ میں مبتلا ہے. تو حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کے گھر میں کچھ کمرے ہیں، مثال 4 کمرے ہیں اور ایک کمرے میں لائٹ نہیں جل رہی، پنکھا نہیں چل رہا ہے، تو کیا وہ اس گھر کے کمرے کو حقیر سمجھے گا یا اپنے گھر سے اس کو ہٹا دے گا؟ فرمایا حضرت نہیں، بس ایک فیوز کی دیر ہے، وہ فیوز لگائیں گے وہ کمرہ بھی جگمگ کر اٹھے گا، اس کا بھی پنکھا چلنے لگے گا، ایئر کنڈیشن ہے تو وہ چلنے لگے گا. تو فرمایا اسی طرح بھائی ایک مسلمان ہے، اس میں وائرنگ مکمل وائرنگ ہو چکی ہے، صرف فیوز کی دیر ہے، یعنی توبہ کی دیر ہے. جیسے ہی توبہ کرے گا اس کا جو ایمانی کمرہ ہے، جو دل ہے، وہ منور ہو جائے گا. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے پاس جب کوئی ایسا آدمی آتا ہے جس کی داڑھی نہیں ہوتی، منڈائی ہوئی ہے، بالکل صاف کیا ہوا ہے، اب وہ ملتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ حضرت میں نے آج کا بیان سنا، میں داڑھی کا ارادہ کرتا ہوں. تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بتاؤ کہ اگر ہم میں سے کسی نے اس آدمی کو حقیر سمجھا ہوا ہوتا اور یہ تو توبہ کر رہا ہے،
یہ تو توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ میں دیر لگتی کتنی ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے کہ توبہ کے لیے 5 گھنٹے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ توبہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کا نام ہے، ندامت کا نام ہے اور لوٹنے کا نام ہے۔ جیسے ایک آدمی لوٹ آیا یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگی تو اس کی توبہ ہو گئی۔ اس لیے کسی کو بھی حقیر سمجھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور کافر کا معاملہ کہ وہ کلمہ پڑھ لیا، غالباً حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہندو کو دیکھا خواب میں کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ لالا جی آپ اور جنت میں؟ کہا مولوی جی کیا کہوں، مرنے سے پہلے انکہی منہ سے نکل گئی تھی، یعنی کلمہ میرے منہ سے نکل گیا۔ سکرات کا عالم طاری ہونے سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ توبہ کر لے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ کس کی توبہ قبول نہیں؟ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان۔ اب میں توبہ کر دوں، موت کا وقت آ گیا، اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ وللذین یموتون وهم کفار، اسی طرح جو کفر کی حالت میں مرے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اعتدنا لهم عذابا الیما۔ باقی توبہ قبول ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مرنے سے پہلے سکرات کا عالم طاری ہونے سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ ہوں اگر وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ کافر اور مشرک ہے، اپنے کفر سے توبہ کر لے، ایمان لے آئے، مشرک شرک کو چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے، سب کی توبہ قبول ہے۔ تو کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا جائز ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے۔ اگر کسی کے منہ پر سیاہی لگی ہوئی ہو تو کیا اس کو ہم حقیر سمجھیں گے، برا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں وہ سیاہی صاف کر لے گا۔ گناہوں کی سیاہی ہے، توبہ کرنے سے صاف ہو جاتی ہے۔ اور توبہ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں کو اٹھائے 2 رکعت نفل بھی پڑھے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دل میں اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، ندامت اس پر طاری ہو جاتی ہے، گناہ سے الگ ہے، پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق مارا ہو تو حق واپس کر لے، توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا اس نے کنیکشن بحال کر لیا۔ تو 3 باتیں جو شخص اہتمام کرے گا انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے گا۔ ایک تو مخلوق سے حسن ظن، ایک بزرگ ہر اللہ والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، جس طرح ہمارے حضرت والد صاحب احمد برکاتہم، ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا، یہ بیان کہ گناہ چھوڑ دو، سارے عالم میں یہی ہے اختر کی آہو فغاں، سارے عالم میں یہی ہے اختر کی آہو فغاں، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے، چند دن خون تمنا سے، چند دن مشکل ہوتی ہے، چند دن پریشانی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا پیار ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، اب گناہ میں اس کو اپنی موت محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مضمون ہوتا تھا، نظر کی حفاظت، بد نظری سے بچنا، شرعی پردہ، گناہوں سے بچنا، جو اللہ مایوس ہوں ان کی مایوسی کو دور کرنا، بیویوں کے حقوق، والدین کے حقوق۔ تو وہ ایک اللہ والے تھے، وہ ہر وقت ان کا مزاج تھا نیک گمان رکھو، ظنوا بالمؤمنین خیرا، نیک گمان۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ بھائی بدگمانی پر کیس چلے گا، تمہارے پاس کیا شرعی ثبوت تھا؟ اے اللہ فلاں شخص نے کہا، اے اللہ اخبار میں چھپا، اے اللہ میسج آیا، یہ کوئی شرعی ثبوت تو نہیں۔ اور نیک گمان رکھنے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں نیک گمان رکھا۔ ایک مسلمان سے نیک گمان کا حکم ہے، بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، آگے ولا تجسسوا، تجسس سے منع، غیبت سے منع۔ تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی بدگمانی مت کیا کرو۔ ایک دفعہ اپنے احباب کے ساتھ جا رہے تھے، سمندر کا ساحل تھا، تو دور احباب نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ، ایک نوجوان، بچہ نہیں، ایک نوجوان لیٹا ہوا ہے، برابر میں شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور اس نوجوان کا سطر بھی کھلا ہوا ہے۔ ان شاگرد مریدوں نے اللہ والے سے کہا حضرت آپ فرماتے ہیں بدگمانی مت کرو، یہ آپ دیکھیں ایک نوجوان ہے،
ایک عورت کے گود میں لیٹا ہوا ہے، سطر بھی کھلا ہوا ہے، شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے. اب بتائیے کہ ہم ابھی بھی بدگمانی نہ کریں؟ صاف نظر آ رہا ہے. فرمایا نہیں بیٹا، نیک گمان رکھا کرو. وہ اللہ والے وہاں گئے تو معلوم ہوا وہ بوڑھی عورت تھی. وہ بوڑھی عورت تھی. اور جب معاملہ پوچھا تو بتایا کہ حضرت ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، اپنے قافلے سے الگ ہو گئے، میرے بیٹے کو بخار ہو گیا ہے، اور چونکہ کچھ چھپانے کچھ کپڑے وغیرہ نہیں ہیں تو سطر بھی کھلا ہوا ہے. اچھا پھر شراب کی بوتل کہ یہ سمندر کے کنارے پر رکھی تھی، میرے بیٹے کو پیاس لگ رہی تھی، میں نے اس کو پاک کر کے اس کے لیے پانی لے کر آئی ہوں. بتائیے. کب اللہ والے نے کہا بتاؤ بدگمانی کا کیا کریں؟ اور پھر ہم سے تو پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ فلاں کے ساتھ تم نے تو فلاں کیا معاملہ، وہ تو اللہ تعالیٰ جانے، بندہ جانے. ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کہ کوئی داڑھی کٹا رہا ہے، کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، ہمارا تو مجرم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے. تو مسلمانوں سے ایک تو مخلوق سے حسن ظن، روئے زمین پر ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے، اور اگر ایک مسلمان کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ لیا تو دوزخ کی آگ کو اپنے اوپر حلال کر لیا. نمبر 2، کسی اللہ والے سے تعلق. نمبر 2، کسی اللہ والے سے تعلق، اور تعلق معمولی نہیں، جس کو حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ برکاتہ تم نے اس کو بیان فرمایا تھا جب والد صاحب سہ روزہ لگا رہے تھے. رسمی بیعت نہ ہو کہ بس رسمی طور پر بیعت ہو گئے اور کبھی کبھار آ رہے ہیں، کبھی چلے گئے، کبھی بیٹھ گئے، کبھی بات پوچھ لی. دوستانہ تعلق نہ ہو، مضبوط تعلق ہو اللہ والے سے. کسی اللہ والے سے تعلق، اور تعلق معمولی نہیں، خلت کا تعلق پیدا کر لے، جان و مال کو اس پر قربان کر دے. کسی اللہ والے سے تعلق اور تعلق معمولی نہیں، خلت کا تعلق پیدا کر لے، جان و مال کو اس پر قربان کر دے. میرے حضرت والے صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ والے سے دوستی لگاتا ہے تو اللہ والے بھی اس سے دوستی لگاتے ہیں. اگر ایک آدمی کا کوئی ڈاکٹر بڑا دوست ہے، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، وہ شوگر کا ڈاکٹر ہے، کسی بھی شعبے کا ڈاکٹر ہے، وہ اس ڈاکٹر سے ملنے جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو محبت دے گا، اس سے تعلق رکھے گا، کھلائے گا، پلائے گا، دوستانہ تعلق ہے، علاج نہیں کرا رہا. تو اگر ایسا آدمی روزانہ ڈاکٹر کے پاس آئے اور دن میں 5 گھنٹے اس ڈاکٹر کے پاس بیٹھا رہے اور اس ڈاکٹر سے اپنی بیماری کا علاج نہ کرائے تو بتائیے کہ اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ اسی طرح اگر کوئی اللہ والوں سے دوستانہ تعلق رکھتا ہے اور بس وہ آیا کھایا چلا گیا، کوئی اصلاحی تعلق نہیں، کوئی بیان میں بیٹھنا نہیں، کوئی مشورہ نہیں، تو اس کو شیخ سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. گو کہ وہاں پر ڈاکٹر کے پاس بیٹھنا تو نقصان دہ، کوئی فائدہ نہیں. یہاں پر یہ بیٹھنا بھی انشاءاللہ تعالی فائدے سے خالی نہیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو ملتی رہے گی، لیکن جو اصلاح ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. ہم ارادہ کریں کہ جن سے ہمارا تعلق ہے، چونکہ یہاں پر جو ساتھی ہیں حضرت والد صاحب احمد برکاتہ سے ان کا تعلق ہے، جو آئے ہیں، تو ہم ارادہ، اور خصوصاً جو وقت لگا رہے ہیں ان کا بھی ظاہر سی بات ہے تعلق ہے، تو ہم ارادہ کر لیں کہ ہماری ذات سے ہمارے شیخ کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیے ایک مسلمان کے لیے حکم ہے کہ کسی مسلمان کو، عام مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی. تو جس سے تعلق اللہ کے لیے ہو اس کو تکلیف پہنچانا یہ نقصان سے خالی نہیں ہے. جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا یہ تو نقصان ہے ہی، انجانے میں بھی تکلیف پہنچ گئی یہ بھی نقصان سے خالی نہیں. یہ دل میں ہو کہ پکا ارادہ ہو کہ میں میرے کسی قول سے، میرے فعل سے میرے شیخ کو ذرہ بھی تکلیف نہ پہنچے، ذرہ بھی ان کے دل میں تکدر نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، ان کا یہی معمول تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے کہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو وہ بھی نبھا دیتے، اتنے بڑے وہ عالم تھے. لیکن حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلا رہے تھے. تو وہاں پر کوئی اور بزرگ گزرے وہاں سے، پہلے زمانے میں بزرگان دین اپنے مریدوں کے ایسے امتحان لیتے تھے
کہ اگر آج وہ امتحان ہونے لگے وہ طریقہ اختیار کیا جائے تو بڑے بڑے عاشق جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں وہاں سے اور وہاں رہ نہ پائیں. اب تو جیسے حضرت والد صاحب پرسوں ہی فرما رہے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امت نے میری مار کو برداشت کیا، تم ایسا مت کرنا. آج تو کوئی اپنے والد کی ناراضگی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. والد کچھ کہہ دے، کچھ زیادہ کہہ دیا تو منہ بگڑ جاتا ہے، برا کہنا ہے. پتہ نہیں یا کیا اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے، بس ہم کو پتہ ہی نہیں ہمیں کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے وہ بزنس مین ہیں، فلاں فلاں جو بھی ہے. حتیٰ کہ ایک حضرت والد صاحب سے میں نے سنا یا کسی بزرگ کی کتاب میں پڑھا، مجھے یاد نہیں، کہ باپ تھا کسان، سادہ بیچارہ دیہاتی، اور بیٹے نے کچھ پڑھ لیا، 2 حرف اس کو کچھ آگے پڑھنے کے، بہت بڑا دنیاوی لحاظ سے کامیاب تاجر بن گیا، بزنس مین بن گیا. باپ پہنچ گیا اس کی فیکٹری میں، دفتر میں، تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ بالکل بڑا سیٹ بنا ہوا تھا اور باپ بالکل مسکین لگ رہا تھا. کہا یہ میرا ڈرائیور ہے یا کچھ چوکیدار وغیرہ، ایسا جملہ بول دیا کہ لوگ کیا کہیں گے. اور تو ایسے لوگوں کو ظاہری تو ہو گیا لیکن بس ٹھیک ہے. تو شیخ کچھ کہہ دے، استاد کچھ کہہ دے تو برداشت بھی نہیں ہوتا. خیر تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ معمولی شخصیت نہیں تھے، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی اللہ والے وہاں سے گزرے، میرے خیال سے شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو فرمایا واہ، آج تو بڑی مرید پر نوازش ہو رہی ہے کہ شیخ اپنے دسترخوان پر مرید کو کھانا کھلا رہے ہیں. اب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو امتحان لیا ہے، فرمایا ہاں نوازش ہی تو ہے، ورنہ یہ تو اس کے اہل تھے کہ روٹی پر سالن ڈال کر دور جا کر ان کو میں بیٹھا دیتا ہوں. بتائیے آج اگر ہمارے شیخ ہمارے بارے میں کہہ دیں، آج تو شیخ دسترخوان پر نہ اپنے کمرے میں نہ بیٹھا ہے، اس پر باتیں، ہاں آج کوئی بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں مالدار، اس لیے ہم روز کے ہمیں باہر کر دیا. آج تو بڑے ایسی بات کر رہا ہوں، یہاں کے معاملہ نہیں، الحمدللہ یہ ایک ایسی بات. اچھا آج تو فلاں مالدار آیا ہوا ہے، ضرور کچھ پیسے دیتا ہوگا. اس قسم کی باتیں کر کے شیطان شیخ سے دور کرتا ہے. اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بھی استاد، بہت بڑے عالم تھے. جا کر ہم علماء سے پوچھیں، جو علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں کتنے بڑے عالم تھے. اور حضرت گنگوہی کیا فرما، حضرت حاجی صاحب شیخ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں یہ تو اس کے اہل تھے کہ روٹی پر سالن ڈال کر ان کو وہاں جا کر بیٹھا دیا جائے. بتائیے کیسا امتحان تھا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت کے نکھیوں سے مجھے دیکھ بھی رہے تھے. ہمیں اللہ کا شکر ہے میرے دل میں کچھ بھی نہیں تھا. کیسے یہ لوگ تھے، جو اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اپنے بزرگوں پر یہ لوگ فدا تھے، دل و جان سے فدا تھے، کہ اور صرف زبانی نہیں دل سے اپنے بزرگوں پر فدا تھے. تو میں عرض کر رہا تھا آج تھوڑا سا کوئی معاملہ ہو جائے، ہاں ان کو تو اچھے اچھے کھانے کھلائیں، ہمیں تو شیخ نے ہمارا خیال ہی نہیں رکھا. ویسے تو ہمیں بڑے اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں، لیکن آج تو حضرت نے معاملہ پتہ ہی نہیں ہوتے کہ بھائی ایک آدمی نے کھانا بھجوایا ہے اس کی طرف سے، پتہ ہی نہیں معاملہ، بدگمانی کر کے شیخ سے دور ہو گئے. ہاں اگر ہمارا مقصد شیخ کے پاس اچھے اچھے کھانے ہی کھانا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، پھر دل میں باتیں کر لیں. اس لیے شیطان نئے نئے انداز سے ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے شیخ سے، اپنے استادوں سے، اپنے والدین سے دور کرتا رہتا ہے، راہ کاٹتا رہتا ہے. ذرا سوچیں تو صحیح، اگر آج کوئی شیخ بڑے سے بڑا عاشق ہو، اس کے سب کے سامنے جملہ بول دے کہ ہاں یہ تو اس کا اہل ہے کہ اس کو روٹی پر سالن ڈال کر دور جا کر میں بیٹھا دوں، وہ اسی دن بھاگ جائے گا کہ ہمیں کھانے ضرورت بھی نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں. ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے، ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہماری بھی کوئی عزت ہے. بس جو یہ باتیں کرتا ہے کہ میرا کچھ مقام ہے، بس وہ گیا. بس اللہ والوں سے تعلق ہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اے شیخ آپ کو چاہوں، آپ کے چاہنے والے کو بھی چاہوں. اگر شیخ مثال کسی کو بیان کا کہہ رہے ہیں، اب وہ جو بیان کر رہا ہے وہ یہ نہ دیکھے مجھے کچھ آتا ہے نہیں آتا، بس شیخ کا حکم ہے وہ پورا کر رہا ہے. بس مجھے شیخ نے حکم دیا ہے میں وہ پورا کر رہا ہوں. حضرت مفتی نعیم صاحب احمد برکاتہم کا اللہ کتنا نوازا ہوا ہے. فرمایا کہ مجھ سے خود فرمایا کہ حضرت مجھ سے جو کام بھی لیں، حتیٰ کہ اگر جب حضرت مجھ سے فرمائیں گے خط کا جواب لکھو، میں خط کا جواب لکھوں گا. حضرت فرمائیں گے نماز پڑھاؤ، میں نماز پڑھاؤں گا. حضرت فرمائیں گے کہ جھاڑو لگاؤ، میں جھاڑو لگاؤں گا. کہ یہ حالانکہ حضرت تو پیر بھائی ہیں نا آپس میں، اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا. ان کے استاد آئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ حضرت کے استادوں کو
حضرت پر فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا شاگرد دیا ہے. اب بتائیے اگر استاد یہ کہہ دیں کہ استادوں کو فخر ہے کہ ہمارا ایسا شاگرد ہے تو کوئی بات تو ہے نا. ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا انہوں نے, کچھ ان کو شاید کوئی کمیشن نعوذ باللہ مل رہا ہوگا. لیکن کیا معاملہ ہے, ان لوگوں کو اللہ والوں کی قدر ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں. تو جب شیخ نے کسی کو کہہ دیا کہ مجلس کرو, بیان کرو, اب یہ ایسا ہی ہے گویا کہ شیخ بیان کر رہا ہے, یہ ایسا ہی ہے. اب ان کی باتوں کو اہمیت نہ دینا اور ایسے ہی نظر انداز کرنا, ارے یہ تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی باتوں کا مذاق اڑانا, ہنسنا, آپس میں باتیں کرنا, گویا کہ یہ شیخ کے بارے میں کہہ رہا ہے. جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے, الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی, کہ شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے, جملہ غور کیجئے گا پورا, شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے گویا کا جملہ یاد رکھیے گا, گویا کہ نبی جیسے اپنی امت میں ہوتا ہے. گویا کا جملہ, جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے گویا کہ جیسے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھنا, متقی عالم کے پیچھے. یہ گویا کے جملہ کا مطلب علماء سمجھتے ہیں کہ مشبہ بھی ہمیشہ افضل ہوتا ہے, جس کے مشبہ بھی. یہاں پر الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی میں شیخ مشبہ ہے اور نبی مشبہ بھی ہے. علماء سمجھتے ہیں اس بات کو, اور مشبہ بھی ہمیشہ افضل ہوتا ہے. تو اس میں نعوذ باللہ کوئی شیخ کو کوئی درجہ بڑھایا نہیں جا رہا. اسی طرح کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے گویا کہ جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا. یہاں بھی نبی مشبہ بھی ہے, اور یعنی مشبہ بھی یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو, اور وہ تو ہمیشہ افضل ہی ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ہمیں سمجھنے میں مشکل ہو. اسی طرح یہاں پر بھی گویا ہی ہے کہ اگر شیخ کسی, جس طرح اثر کے بعد حضرت والد صاحب دامت برکاتہم آج کل بیان نہیں فرماتے, حضرت دادا شیخ دامت برکاتہم نے منع فرمایا کہ آپ آرام کیا کریں. اب شیخ کا حکم ہے. اب ہمارے دیکھیں ابھی دادا شیخ رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کتنا خوش ہوئے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم اور حضرت دادا شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم آپس میں پیر بھائی تھے, دوستانہ تھا. لیکن جیسے ہی بیعت ہوئے دوستانہ ختم, اب غلامانہ شروع ہو گیا. شیخ نے فرمایا کہ مرکز تربیت خواتین میں مجالس بند, صرف جمعرات, جمعہ اور اتوار بس, وہ بھی جو مجلسوں کے اوقات ہیں بند. کوئی تعویلات نہیں کہ یوں کر دیں, یا حضرت یہ تھا عورتوں کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا, نہیں, شیخ کا حکم ہے, بند کر دیا, ختم بات. کسی نے حضرت والد صاحب کو فرمایا کہ کچھ فلاں دن میں اجازت دلوا دیں. فرمایا ضرورت کیا, شیخ نے منع کر دیا, ختم. جی عورتیں کہہ رہی ہیں فلاں دن میں اجازت ہو, شیخ نے منع کر دیا. لیکن یہ بہت باریک بات ہوتی ہے. اور ہمارے تو حضرت شیخ ہے نا, ہم ان سے بیعت ہیں, یہ تو پھر بھی پہلے دوستانہ تھا. لیکن سب حتیٰ کہ جس دن حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے حضرت کو فون کیا مجھے بیعت فرما لیجئے 2015 میں, تو ہنسنے لگے, کہکا لگایا, اور فرمایا آپ کو کیا ضرورت ہے بیعت ہونے کی. لیکن ایسا ماشاءاللہ مضبوط تعلق, اثر کے بعد بیان نہیں تو بیان نہیں, بس ختم. بدھ کے دن البتہ بیان کر سکتے ہیں, طلبہ آتے ہیں. اب کوئی اور بیان کر رہا ہے, اب اس بیان کو اہمیت نہ دینا کہ بھائی یہ کیا ہے, بس حضرت ہوتے تو ٹھیک ہے, حضرت نہیں ہے تو بس ہم دھیان ہی نہیں دے رہے. اس کا مطلب اس نے شیخ کی بات پر دھیان نہیں دیا. شیخ کا نائب ہے نا بھی, شیخ نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہوا ہے, اپنی جگہ پر بیٹھایا ہوا ہے. شیخ کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے کہ فلاں کو بیان کے لیے بیٹھاؤ, تو اسی طرح شوق سے بیان سننا چاہیے کہ ہمارے اپنے شیخ کے حکم سے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح شوق سے شیخ سے کیا بیان غور سے سننا چاہیے. لیکن یہ سوچنا کہ ہمیں تو بڑا علم ہے, یہ تو جو بیان کر رہا ہے یہ تو عالم بھی نہیں ہے, میں تو مفتی ہوں, میں نے تو پڑھاتا ہوں, میں تو یہ درس قرآن دیتا ہوں, مجھے کیا فائدہ ہوگا, میں فلاں ہوں, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شیخ اگر ایک بھنگی کو بھی کہے کہ ایک مثال دی جا رہی, مثال ہے, اس کی بات بھی اگر وہ دین کی بات کر رہا ہے وہ شوق سے سنے گا. ضروری نہیں ہے سب صفائی کرنے والے کافر ہی ہوں, ضروری تو نہیں ہے. یہ اللہ والوں کا اپنے شیخ سے ساتھ ایسا مضبوط تعلق. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے شیخ سے ایسا تعلق تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے چھوٹے سے تھے, 3-4 برس کے یا اس سے بھی چھوٹے. اشرف السوانے میں لکھا ہوا ہے وہ انگور کھا رہے تھے اور پھینک رہے تھے, انگور کھا رہے تھے پھینک رہے تھے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا عاشق مرید
وہ بچے کے بچے ہوئے انگور کھا رہے تھے کہ میرے شیخ کا بھتیجا ہے، میں اس کے انگور کھا رہا ہوں بچے ہوئے. وہ بچہ توتلی زبان میں کہہ رہا ہے یہ علیہ کیا کر رہے ہو، علیہ کیا کر رہے ہو، لیکن وہ اس کو کھا رہے ہیں. ایسا مضبوط تعلق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے شیخ سے ایسا ہی مضبوط تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ارادہ ہو کہ پکا ارادہ ہو کہ اے اللہ میری ذات سے کسی انداز سے میرے شیخ کو تکلیف نہ پہنچے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، حضرت والا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھتے تھے اور فیکس جاتا تھا. اب تو فیکس کا رواج بھی شاید ختم ہی ہو گیا یا اتنا نہیں ہے. تو وہ خط حضرت والد صاحب دامت برکاتہم ای میل کرتے تھے، وہ یہ فیکس کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے خط میں یہ شعر لکھا، کاغذ سے ہنس گئی ہو کرت نہ لگی بات، بھیکا مالی پر واریاں دن میں 100 بار. کہ اے میرے شیخ، میں کوا تھا اور کوے کا کام میں گندگی کھانا، آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے ہنس بنا لیا. میرے شیخ، میں آپ پر دن میں کئی بار آپ پر قربان ہو جاؤں. حضرت والد صاحب ابھی فیکٹری پہنچے، خط ہاتھ میں تھا، کئی فون آئے ہوئے تھے. فون کیا، فرمایا کہ اس میں یہ جملہ بڑھا دو کہ حضرت میں ایسا ہوں نہیں، آپ دعا کریں اللہ مجھے ایسا بنا دے. اتنے بڑے اللہ والے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ، جن کو جو مادر ذات ولی تھے، لیکن اپنے آپ کو کتنا مٹایا کہ حضرت میں ایسا ہوں نہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے ایسا بنا دے. حضرت والد صاحب نے لکھ لیا. ابھی فیکس کرنے ہی والے تھے، حضرت والا کا فون آ گیا، میاں ابھی فیکس کیا تو نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں وہ بات آ رہی ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. کہا حضرت نہیں، فرمایا ابھی فیکس مت کرنا، تمہارے خط یعنی رائٹنگ میں اور میرے خط میں فرق ہوگا، اور میرے شیخ کو اس سے تقدر ہو سکتا ہے، میرے شیخ کو اس سے تقدر ہو سکتا ہے، واپس لاؤ خط. اتنی چھوٹی سی بات بتائیے. ہماری نظروں میں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جس نے شیخ اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میری ذات سے میرے شیخ کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی. ہو سکتا ہے پیر بھائی نے بات کو ضبط کر لیا، شیخ کو بتایا بھی نہیں ہماری بات کو، کہ کیوں شیخ کو بتاؤں، شیخ کو تکلیف ہوگی، بات کو پی گیا. لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا کہ اس نے ایسا کیا ہے. شیخ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس کا کیسا تعلق ہے. تو یہ دیکھیں اتنے بڑے حضرت والا مجدد زمانہ، اتنے بڑے پیر طریقت عارف باللہ، شیخ خود فرما رہے ہیں اپنے مرید کے لیے عارف باللہ، ایسا گہرا تعلق. لیکن میرے شیخ کو تقدر ہوگا کہ ان دونوں خط میں فرق ہے. بتائیے اتنے معمولی سے فرق کو بھی، تکلیف کو بھی برداشت نہیں کیا کہ ہماری ذات سے ہمارے شیخ کو تکلیف. آج کیا حال ہے، حضرت والد صاحب احمد برکم ہر 2-3 دنوں کے بعد کسی نہ کسی بات پر تکلیف کا اظہار فرما رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ والے فرما دیتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، اور واقعی وہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ والے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. ہم یاد رکھیں ان معاملات کو. ارادہ کیوں نہیں کیا، اللہ سے مانگا کیوں نہیں کہ اللہ میری ذات سے میرے شیخ کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اللہ کے لیے تعلق ہے نا. تو یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو بڑی سے بڑے باتوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بڑے بڑے معاملات کو درگزر کر دیتے ہیں. جو ان کو گالیاں دے، ستائے، مذاق اڑائے، سب کو معاف کر دیتے ہیں. جفائیں سہ کر دعائیں دینا، یہی تھا مجبور دل کا شیوا. یہ تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، سب کو معاف. اللہ والے جو ہیں وہ انتقام نہیں لیتے، وہ بدلہ نہیں لیتے، وہ بدلے کی آگ میں جلتے نہیں رہتے کہ بس فلاں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اس کو بھی کوئی تکلیف پہنچے. وہ جو دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تو جو روحانی اولاد ہو ان کو کیسے معاف نہ فرمائیں گے بتائیے. جو اللہ کے لیے اتنا دور دور سے آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، یا وقت نہیں بھی لگاتے پھر بھی ٹریفک اتنا، کیسے حالات ہیں، اپنے دفتر سے آ کر سیدھا بیان میں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سب اللہ کے لیے آتے ہیں نا. تو ان کو کیسے معاف نہیں کریں گے؟ وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا نقصان ہوتا رہتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. خیر کسی اللہ والے سے تعلق، اور تعلق معمولی نہیں، خلت کا تعلق پیدا کر لے، جان و مال کو اس پر قربان کر دے. اور نمبر 3 ذکر کی پابندی، ذکر اللہ میں ناغا نہ ہو. نمبر 3 ذکر کی پابندی، ذکر اللہ میں ناغا نہ ہو. اس قدر پابندی کرو کہ بغیر ذکر کے چین نہ آئے.
جس طرح اگر ایک دن روٹی نہ کھائے تو بھوک لگی رہتی ہے، نیند نہیں آتی، جسم کو چین نہیں ملتا، ذکر کے بغیر روح کا بھی یہی حال ہونا چاہیے، اور یہ بات نصیب ہو جاتی ہے ایک مدت تک ذکر اللہ کی پابندی کے بعد۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا تو ذکر کے ناغے سے یہ حال نہیں ہوتا، ہمیں تو ذکر کی بھوک اور طلب نہیں محسوس ہوتی، تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھوک تو زندہ کو لگتی ہے، مردے کو کہیں بھوک لگتی ہے؟ ابھی ہماری روح مردہ ہے، یعنی ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، ذکر کا مزہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہے تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ابھی ہماری روح مردہ ہے، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، محرومی سے ابھی روح مردہ ہے، اس لیے اس ذکر کا تقاضا اور بھوک بھی روح کو محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، ذکر کی مستقل پابندی سے جب روح زندہ ہو جائے گی، پھر اگر ذکر کا ناغہ کرو گے تو دیکھنا کیسی بے چینی ہوتی ہے، پھر ذکر کیے بغیر چین نہیں آئے گا۔ حدیث شریف میں جو حدیث شریف پڑھی، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ مردہ ہے۔ اب کوئی کہ کیسے مردہ ہے؟ جو حضرت والا نے فرمایا کہ جب تک ذکر کا مزہ حاصل نہیں ہوگا اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جب مزہ آ جائے گا ذکر کا، اب پتہ چلے گا کہ ذکر کے بغیر کیسے موت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری ذات سے ہمارے شیخ کے جو متعلقین ہیں ان کو، ان کے خدام کو، حتیٰ کہ جو باورچی ہے، جو گارڈ ہے، ان کو بھی۔ ہمارے اشرف المدارس میں متوسطہ کے استاد ہیں حضرت ماسٹر خالد صاحب دامت برکاتہم، بہت 30 برسوں سے 35 برسوں سے پڑھاتے ہیں۔ وہ جب پہلا دن تھا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی، وہی بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کے مدرسے میں 2 قسم کے اسٹاف ہوتے ہیں، ایک آپ کے وہ استاد ہیں جو آپ کو پڑھاتے ہیں، ایک وہ استاد ہیں جو نہیں پڑھاتے۔ دونوں کا ادب واجب ہے۔ جو پڑھاتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، جو نہیں پڑھاتے اس سے مراد استاد نہیں۔ فرمایا کہ مدرسے کا باورچی، مدرسے کا صفائی کرنے والا، مدرسے کا چوکیدار، مدرسے کا گارڈ، باورچی، یہ جتنے ہیں ڈرائیور وغیرہ، ان سب کا ادب۔ اسی طرح خانقاہ کا بھی معاملہ ہے کہ شیخ کا تو ادب ہے ہی ہے۔ شیخ کے جو پڑوسی ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں جو شیخ کے پاس ہوتے ہیں، جو پیر بھائی ہیں، غرض میرا کوئی حق نہیں ہے، دوسروں کے سب حق ہیں، بس میرا کوئی حق نہیں ہے۔ چاہے مجھے کوئی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا ستایا جاتا تھا، ہم رشک اولیاء حیات اختر پڑھ کے دیکھ لیں، کتنا حضرت والا کو ستایا جاتا تھا۔ حضرت نے کبھی اپنے شیخ سے شکایت نہیں کی۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا وہ حضرت والا کا ظرف تھا، ہمارا معاملہ یہ ہے جب کوئی ایسا معاملہ ہو شیخ کو بتا دیا کرے۔ لیکن اب وہ وقت نہیں جو مزاج حضرت کا ہے، آدھا گھنٹہ 35 منٹ، لیکن جو چغلی کرنے والے ہوتے ہیں، میں اس لیے بات کرتا کہ اس کو ڈانٹ پڑے، وہ ذلیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو نیت پتہ ہے نا کہ نقل الکلامی علی وجہ الفساد ہے یا نقل الکلامی علی وجہ الاصلاح ہے، کہ جو بات نقل کر رہا ہے یہ دوسرے کو بے عزت کرنے کے لیے ہے یا اصلاح کے لیے ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ کو خوب پتہ ہے کون مفسد ہے کون مصلح ہے، یعنی کون درستگی معاملات کی چاہتا ہے، کون بگاڑ چاہتا ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے تو یہ معاملہ دوسرے معاملات لیکن ہر جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون مفسد ہے کون مصلح ہے، کس کی کیا نیت ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تو اس لیے بعد حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہمارے شیخ حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو استاد جی کے شیخ اول تھے، فرمایا وہاں پر ایک آدمی تھا، اس کا یہی مزاج تھا، جان بوجھ کر لوگوں کی شکایتیں کرتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ جو بیچارے سادے ہوتے تھے کبھی ان کو ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی، کبھی کیا معاملات، فرمایا آج اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ آگے تھا، لیکن جو مہمان آتے تھے ان کی جھوٹی شکایتیں کرنا، ان کو پھنسانے کی فکر کرنا، وہی بات اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا کر رہا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اقرب کہتے ہیں بچھو کو، اور ایک ہوتا ہے اقرب، عین قاف را با اقرب، بچھو، اور اقرب یعنی قریبی۔ تو فرمایا کہ بعض اقرب جو ہوتے ہیں وہ کل اقرب ہوتے ہیں تو شیخ کے نزدیک ہیں
لیکن مثل بچھو کے ہیں کہ دوسروں کو شیخ سے دور کرنے میں ہی مہر ہوں بس، اور کوئی آگے ہی بڑھ ہی نہ ہوئے، جس کو دیکھتا آگے بڑھ رہا ہے اس کی فکر لگی ہوئی ہے کسی طرح اس کو میں گرا دوں. یہ ہے تو قریبی لیکن بچھو کی مانند ہے. لیکن اگر وہی جو حضرت فرماتے ہیں کوئی نیا آدمی آیا، آئیے کیسے دیکھ رہا ہے وہ پریشان ہے، اس سے کیا خیریت تو ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، گھبرا. کل ایک جگہ جانا ہوا، بڑی عمر کے صاحب تھے اور ان کے وہ خود پروفیسر رہ چکے تھے اور ان کے بیٹے بھی ایک بڑے پاکستان کے بڑے شعبے میں، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ میں حضرت کے پاس آیا، دوسرے ان کے ساتھی بتا رہے تھے مولانا کہ یہ کانپ رہے تھے، ایسی عظمت، اتنی سفید داڑھی والے بزرگ، لیکن بزرگ شیخ کی ایسی عظمت کے کانپ رہے تھے. پھر ان کو سمجھایا اب ایسے لوگوں کو محبت سے قریب کرنا وغیرہ، اس سے دعائیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے اسامہ نے اپنے والد صاحب کی طبیعت کی ناسازی کے لیے دعا کا کہا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. یہ محمد ندیم امین کون ہے؟ وقت لگا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مولانا عمر، یہ 2 ظہر تک آ جائیں گے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.